السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں کی جا رہی تھی۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں زکوٰۃ کن مالوں کے اندر واجب ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کہاں کہاں دیں گے، ان باتوں کو ہم الگ الگ کلاسوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی ایک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اور زیورات کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار پر، یہ دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اور 20 دینار پر کیا ہوتا تھا؟ زکوٰۃ واجب ہوتا تھا۔ اور چاندی کے اندر جو ہے تقریباً 200 درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، تو 200 درہم پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہوتا تھا، جس پر 1 سال کی مدت گزرنے پر 2.5 کے حساب سے ادا کرنا ہوتا تھا۔ آج کے حساب سے اہل علم نے کہا کہ جس شخص کے پاس 85 گرام سونا ہے، 1 سال کی مدت گزر گئی ہے، اس کے اوپر جتنا بھی سونا ہے ہر 100 پر سمجھیے کہ 2.5 یعنی آج کا ویلیو ریٹ کیا ہے اس کا اندازہ کر کے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اور چاندی کا جو ہے یہ 595 گرام، جس کے پاس چاندی ہوگا اس کے اندر 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے جو تجارت ہم کرتے ہیں، تجارت اور بزنس، تو اس تجارت اور بزنس کے اوپر ہمارا جو بینیفٹ ہے، ہمارا جو کیپٹل ہے، ہمارا جو اسٹاک مال ہے، ان تمام چیزوں کو، تجارت اور بزنس کا، اس پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی، کوئی انسان کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی سے اگر سمجھیے آپ کو پیداوار ہو رہا ہے، جسے 5 وسق کہا جاتا ہے، اور اس کا زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ جب اس کی کٹائی کا وقت ہوگا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اس کو کاٹیں گے، کاٹنے کا پھل یعنی فصل نکالنے کا وقت ہوگا، تب اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اس میں اگر کوئی آدمی سمجھیے کہ آسمان کے پانی سے اگر سمجھیے یہ کر رہا، پیداوار کر رہا، تو اس میں اس کو 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور وہ بھی کتنا؟ تقریباً سمجھیے 650 kg اگر اس کے پاس ہو رہا ہے تو اس کے اندر سے 2.5 زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے پاس اگر سمجھیے کہ یہ زکوٰۃ جانور ہے، جانوروں کی شکل میں فارم ہے، تو اس کے پاس جیسے 40 بکریاں ہیں، اس میں سے زکوٰۃ 1 دینا پڑے گا، 30 گائے ہے تو اس میں سے زکوٰۃ 1 بچڑا دینا پڑے گا، اور اسی طرح سے 5 اونٹ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ سونا، چاندی اور تجارت، بزنس، ایگریکلچر اور جانور، ان 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں خاص ہماری استعمالات کی ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پرسنل ذات کے لیے، ان چیزوں کے اندر شریعت نے ہم کو چھوٹ دیا، زکوٰۃ نہیں۔ اب زکوٰۃ کا جو مال ہے، ان مالوں کو ہم کہاں کہاں تقسیم کریں گے، کن کن لوگوں کو دیں گے؟ اس کے لیے اسلام کے اندر 8 مصارف ہیں، 8 جگہوں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال کو، جیسے کہ فقیر اور مسکین، یعنی مسکین ہے، فقیر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس کھانے کا 1 وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، یا مسکین ایسا جو کھانا پینا کھا سکتا ہے، انتظامات کر سکتا ہے، لیکن ایکسٹرا ضرورت کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے والعاملین، اس کے تعلق سے جو اصول کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے مال ہیں، بیت المال تک پہنچانے، ان کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اسی طرح تالیف قلب، کوئی نان مسلم ہے، اگر آپ کو یہ امید ہے کہ اگر اس پہ کچھ خرچ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے تو اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو سکتا ہے، اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، یا اسلام کے معاملے میں اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے گردن آزاد کرنا، آج تو غلامی کا زمانہ نہیں، لیکن یہ حکم تو رہے گا، لیکن آج اس مال کو اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی یعنی بے گناہ لوگ سب یا شک کی بنیاد پر جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آزاد کرنے، رہا کرانے کے لیے جو قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال کو۔ اسی طرح سے وفی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، یعنی دین کے کام کے لیے، مدارس کے لیے،
اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی راستے کا مسافر لٹ گیا، کچھ نقصان، کچھ حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی آسمانی مصیبت آ پڑی تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سے قرضدار ہے، قرضداری کی وجہ سے کنگالی میں ہو گیا، تو بہرحال یہ سارے مدعات جہاں چاہے تو آپ ہر جگہ اپنی حساب سے سمجھ اور فہم کے حساب سے دے سکتے ہیں جہاں بہتر خرچ کرنا ہوگا، یا نہیں تو کسی ایک شخص کو بھی دے سکتے، جیسے قرضدار ہے اسی کو پورا پیسہ دے کے اس کو قرض سے نکال سکتے ہیں، یا کوئی غریب اور مسکین ہے اسی کو پورا دے سکتے ہیں۔ تو آدمی جو ہے ضرورت کے حساب سے اپنے ان مصارف کے اندر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتا ہے۔ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ جو آنے والے کلاسز میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔